السلام علیکم، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے دودھ پیا وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، وصیت فرمائیں، آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن الیمان کو میرے پاس لاؤ۔ حذیفہ بن الیمان حاضر ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ بن الیمان سے علاوہ کوئی شخص نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا جبکہ خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا، اے حذیفہ بن الیمان، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حذیفہ بن الیمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے جو کسی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ بن الیمان کی ہچکی بند ہو گئی اور کہتے ہیں، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، وہ کیا ہے ابا جان؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹا، میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جانا، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ، بلکہ کہنا کہ یہ آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں یا نہیں، کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں۔ تو ام المومنین نے جواب دیا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن میں آج اسے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ترک کرتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ شاد و فرحان واپس آئے اور عرض کی، اجازت مل گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار مٹی پر پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، فرمایا کہ کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ابا جان، لیکن حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کل اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرمائی کہ موت کی آغوش میں چلے گئے۔
اے میرے بیٹے، میری میت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا، اور حذیفہ بن ایمان پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کرے تو میری میت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جانا، اور میرا جنازہ روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا: اے ام المومنین، مسلمانوں کی پیاری ماں، آپ کا بیٹا عمر، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین، ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر اجازت مرمت فرما لیں تو دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں حذیفہ بن الیمان پر تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حذیفہ بن الیمان کو ابا جان کی جنازہ پر دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور ہم جنازہ لے کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا: اے ہماری پیاری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارکباد۔ ام المومنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول سے باہر نکل آئیں۔ اللہ پاک راضی ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے، جن کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی، وہ پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دہی، اتنا خوف ہمارا کیا بنے گا؟ اے عمر، اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، مہربانی کر کے میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔